اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ اچھا، آج ہمارے پاس جو دستاویز موجود ہے نا، وہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی 150 سال پرانی اور ایک روایتی سی قانونی تحریر ہے۔ جی بالکل۔ لیکن در حقیقت یہ ہمارے روزمرہ کے ہر لین دین، ہر وعدے اور خرید و فروخت کی ایک خاموش سی بنیاد ہے۔ ہاں، اور یہی اس کی سب سے خاص بات ہے۔ جی، تو ہمارا آج کا موضوع ہے معاہدہ ایکٹ 1872، یعنی کانٹریکٹ ایکٹ 1872۔ اور اس جائزے کا مقصد محض کوئی قانونی دفعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ان اصولوں کو سمجھنا ہے جو آج بھی ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ بالکل ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک عام سا وعدہ کس مقام پر پہنچ کر قانون کی نظر میں ایک ٹھوس معاہدہ بن جاتا ہے، اور جب وہ وعدے ٹوٹتے ہیں تو قانون کیا کرتا ہے۔ تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں اور اس دستاویز کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس قانون کی سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1872 میں بنا۔ بہت پرانا ہے۔ جی، لیکن یہ محض تاریخ کے اوراق تک محدود نہیں رہا۔ مطلب ہم روزمرہ زندگی میں جب کسی دکان سے کوئی سودا خریدتے ہیں یا آن لائن کچھ بک کرتے ہیں۔ بالکل کسی سروس کے لیے آن لائن بکنگ کرتے ہیں یا کسی کو کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں، تو دراصل ہم جانے انجانے میں اسی قانون کے تحت معاہدے کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایکٹ ایک خاموش نگران کی طرح معاشی پہیے کو چلا رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس بات کا تعین کرتا ہے کہ زبانی کلامی باتوں کو کس طرح ایک باقاعدہ قانونی شکل دی جائے تاکہ کوئی فریق اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہ سکے۔ اچھا، اگر ہم بالکل بنیادی بات سے آغاز کریں تو قانون کی نظر میں ہر چیز کی شروعات ایک پیشکش سے ہوتی ہے۔ ہاں، پیشکش یعنی آفر۔ جی۔ دستاویز کے مطابق ایک معاہدہ جنم لینے کے لیے دو بنیادی تصورات کا ہونا لازمی ہے۔ ایک ایجاب، جسے قانونی اصطلاح میں آفر کہا جاتا ہے، اور دوسرا قبولیت یعنی ایکسیپٹنس۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب ایک شخص کسی دوسرے کے سامنے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی پیشکش اس نیت سے رکھتا ہے کہ سامنے والا اس پر راضی ہو جائے، تو وہ ایجاب ہے۔ اور جب دوسرا فریق اس پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ قبولیت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اور یوں ایک وعدہ وجود میں آتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہر اقرار نامہ معاہدہ ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہاں اس دستاویز نے ایک بہت ہی اہم قانونی فرق کو واضح کیا ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیے، ہر اقرار نامہ یا ایگریمنٹ لازمی طور پر معاہدہ یا کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اچھا۔ معاہدہ صرف اسی اقرار نامے کو کہا جائے گا جو قانون کے ذریعے قابل تعمیل ہو، یعنی جس کے ٹوٹنے پر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ سمجھ گیا، یعنی قانونی طاقت ہونی چاہیے۔ بالکل، اور کسی بھی اقرار نامے کو اس سطح تک پہنچنے کے لیے ایک بنیادی عنصر کی ضرورت ہوتی ہے جسے بدل یا کنسیڈریشن کہا جاتا ہے۔ بدل یعنی کچھ لو اور کچھ دو؟ جی، قانون کا عمومی اصول یہ ہے کہ بغیر بدل کے کیا گیا اقرار نامہ قال عدم یعنی وائڈ تصور ہوتا ہے۔ لین دین کا دونوں طرف سے ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ایک فریق کچھ دے رہا ہے تو بدلے میں اسے بھی کوئی فائدہ یا رقم ملنی چاہیے؟ بالکل درست۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنا گھر کسی کو مفت دے دوں گا تو یہ محض ایک زبانی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن قانونی معاہدہ نہیں۔ ہاں، کیونکہ اس میں دینے والے کے لیے کوئی معاشی بدل شامل نہیں۔ لیکن میں نے اس دستاویز میں ایک بڑی دلچسپ استثناء بھی پڑھی ہے۔ جی، وہ فطری پیار اور محبت والی شق۔ ہاں، اگر کوئی وعدہ فطری پیار اور محبت کی بنیاد پر قریبی رشتہ داروں کے درمیان کیا جائے اور اسے باقاعدہ تحریری شکل دے کے رجسٹر کروا لیا جائے تو وہ بغیر بدل کے بھی قانون کی نظر میں ایک درست معاہدہ مانا جاتا ہے۔ یعنی قانون خاندانی رشتوں کی نزاکت کو تسلیم کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ یہ قانون کی لچک اور انسانی رشتوں کی سمجھ بوجھ کا بہترین ثبوت ہے۔ اچھا، جب ہم معاہدہ طے پانے کے عمل کی بات کرتے ہیں نا، تو دستاویز میں کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی باریک بحث موجود ہے۔ خاص طور پر جب فریقین آمنے سامنے نہ ہوں۔ جی، فرض کریں ایک شخص خط کے ذریعے اپنا گھر بیچنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اب قانون کے مطابق پیشکش کا ابلاغ اس وقت مکمل مانا جائے گا جب وہ خط مطلوبہ شخص کو مل جائے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ قبولیت کا ہے۔
قانون کہتا ہے کہ قبولیت کا عمل پیشکش کرنے والے کے حق میں اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب جواب کا خط ڈاک میں ڈال دیا جائے۔ بالکل یہ مواصلات کا وہ پہلو ہے جو بظاہر تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مضبوط منطق ہے۔ جیسے ہی قبول کرنے والے نے اپنا خط ڈاک کے حوالے کیا، وہ اس کے اختیار سے باہر ہو گیا۔ اور اب پیشکش کرنے والا اپنی پیشکش واپس نہیں لے سکتا، چاہے اسے وہ جوابی خط چند دن بعد ہی کیوں نہ ملے۔ یہ پوسٹل رول دراصل فاصلے پر بیٹھے لوگوں کے درمیان غیر یقینی صورتحال کو ختم کرتا ہے، ورنہ تو کوئی بھی فریق کسی بھی وقت مکر سکتا تھا۔ بالکل، یہ اصول تجارتی استحکام کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی فاصلوں کی۔ اس سے بڑا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب فریقین بظاہر ایک دوسرے سے متفق نظر آئیں۔ لیکن اس اتفاق کے پیچھے حالات درست نہ ہوں۔ ہاں، مطلب کیا کسی کاغذ پر دستخط کر دینا ہی کافی ہے؟ قانون صرف ظاہری دستخطوں کو نہیں مانتا، وہ اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ آیا وہ دستخط آزادانہ رضامندی کا نتیجہ ہیں یا نہیں۔ جسے فری کنسنٹ کہتے ہیں۔ جی، اگر رضامندی آزادانہ نہیں ہے تو وہ معاہدہ اپنی قانونی روح کھو بیٹھتا ہے۔ اور قانون نے بڑی صراحت سے ان عناصر کی نشاندہی کی ہیں جو اس رضامندی کو باطل کر دیتے ہیں۔ ہاں، جن کے باعث معاہدہ قابل ابطال یعنی وائڈیبل ہو جاتا ہے۔ قابل ابطال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی رضامندی ان منفی طریقوں سے حاصل کی گئی ہے نا، قانون اسے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اس معاہدے کو منسوخ کر دے، یا اگر اسے مناسب لگے تو قائم رکھے۔ بالکل، کس حوالے سے خاموشی کے کردار کی بحث بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، دستاویز میں ایک نیلامی کی مثال موجود ہے۔ فرض کریں ایک شخص نیلامی میں گھوڑا بیچتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گھوڑا بیمار ہے، لیکن وہ خریدار کو اس بیماری کے بارے میں خود سے کچھ نہیں بتاتا۔ اور حیرت انگیز طور پر قانون کی نظر میں بیچنے والے کا محض خاموش رہنا دھوکہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، کیونکہ قانون یہاں خریدار پر بھی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ اپنی تسلی خود کرے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو خاموشی ہمیشہ دھوکہ نہیں ہوتی۔ جسے کیوٹ ایمپٹر یا خریدار کی ہوشیاری کہا جاتا ہے۔ بالکل، قانون ہر لین دین میں بیچنے والے کو خریدار کا نگران نہیں بناتا۔ لیکن دستاویز اسی مثال کے اندر ایک بہت ہی اہم موڑ بھی پیش کرتی ہے۔ جی، جب رشتے کی نوعیت بدل جائے ہاں، اگر وہ خریدار کوئی عام شخص نہیں بلکہ بیچنے والے کی بیٹی ہے، تو صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں بیٹی اور باپ کے درمیان ایک بھروسے کا رشتہ موجود ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جہاں فریقین کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہو، وہاں خاموش رہنا دھوکے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باپ پر سچ بتانا فرض ہے۔ یہ اخلاقیات اور قانون کے فرق کو کتنا خوبصورت واضح کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح بیجا دباؤ یا انڈیو انفلوئنس کے تصور کو بھی دستاویز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہاں لاگو ہوتا ہے جہاں ایک فریق دوسرے پر غالب آنے کی پوزیشن میں ہو۔ یعنی طاقت کا عدم توازن۔ جی، یہ زبردستی سے مختلف ہے کیونکہ اس میں کوئی جسمانی دھمکی نہیں ہوتی، بلکہ ذہنی اور نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے۔ جیسے دستاویز ایک ڈاکٹر اور مریض کی مثال دیتی ہے۔ ہاں، ایک مریض اپنی بیماری کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس پر حاوی ہونے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر غیر معمولی فیس طے کر لے تو قانون اس سے بیجا دباؤ تسلیم کرے گا۔ اور اسی طرح ایک باپ کا اپنے بیٹے سے قرض کے بدلے زیادہ رقم کا وعدہ لکھوانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ قانون کمزور فریق کو حق دیتا ہے کہ وہ معاہدے کو چیلنج کرے۔ اچھا، یہاں کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان معاہدوں کو تو منسوخ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قانون سرے سے مانتا ہی نہیں۔ جنہیں قالعدم اقرار نامے یا وائڈ ایگریمنٹس کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں دونوں فریقین راضی بھی ہوں تب بھی قانون نہیں مانتا۔ کیونکہ اگر کسی اقرار نامے کا مقصد یا اس کا بدل ہی غیر قانونی ہو تو وہ ابتدا ہی سے باطل ہے۔ اس کی وجہ معاشرے کا وسیع تر مفاد ہے۔ اگر معاہدے کا مقصد دھوکہ دینا یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچانا ہو۔ جی، قانون کسی ایسے کام کی سرپرستی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کو آپس میں بانٹنے کا اقرار نامہ قانون کی نظر میں صفر ہے۔ اگر ایک فریق دوسرے کو حصہ نہ دے تو وہ عدالت نہیں جا سکتا۔ بالکل نہیں، قانون غیر قانونی کاموں کا سہولت کار نہیں بنتا۔ اب بات صرف غیر قانونی کاموں تک محدود نہیں ہے۔ آزادی میں رکاوٹ ڈالنے والے اقرار نامے بھی قالعدم ہیں۔ ہاں، جیسے کوئی ایسا معاہدہ جو کسی بالغ کو شادی کرنے سے روکے۔ یا کسی کو جائز کاروبار کرنے سے روکے۔
قانون انسان کی معاشی اور ذاتی آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے، البتہ کاروبار کے حوالے سے ایک مخصوص استثنا ضرور ہے۔ وہ گڈ ول والا؟ جی، کاروبار کی ساخت یا گڈ ول کی فروخت، اگر ایک شخص اپنا چلتا ہوا کاروبار بیچتا ہے تو خریدار یہ شرط عائد کر سکتا ہے کہ وہ شخص ایک مخصوص علاقے میں دوبارہ وہی کاروبار شروع نہیں کرے گا۔ ورنہ تو بیچنے والا اگلے ہی دن سامنے دکان کھول کر سارے گاہک واپس لے جائے گا۔ بالکل، اس خاص صورتحال کے علاوہ تجارت کو روکنے والی ہر شرط باطل ہے۔ اچھا، شرط بازی یا ویجرنگ کے بارے میں دستاویز کیا کہتی ہے؟ شرط بازی کے اقرار نامے بھی کالا دم ہے، جیسے آج بارش ہوگی یا نہیں اس پر شرط لگانا۔ یعنی عدالت میں جا کر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں شرط جیت گیا ہوں، مجھے پیسے دلوائے جائیں؟ نہیں، قانون سٹے بازی کو معاشی لین دین کا حصہ نہیں مانتا، سوائے گھڑ دوڑ کے مخصوص انعام کے جو 500 روپے یا اس سے زیادہ ہو۔ صحیح۔ اب اگر ہم ان معاہدوں کی طرف آئیں جو کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے سے مشروط ہوتے ہیں، جنہیں مشروط معاہدے یا کنٹنجنٹ کانٹریکٹس کہتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر شخص اے کا گھر جل گیا تو شخص بی اسے 10,000 روپے دے گا۔ انشورنس کے تمام معاہدے اسی اصول کے تحت کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ واقعہ ناممکن ہو جائے، مثال کے طور پر 2 افراد میں معاہدہ ہو کہ اگر ایک شخص کی فلاں سے شادی ہو گئی تو وہ کچھ رقم دے گا، اور اگر جس سے شادی ہونی تھی اس کا انتقال ہو جائے؟ تو چونکہ واقعہ ناممکن ہو گیا ہے اس لیے معاہدہ باطل ہو جاتا ہے۔ بالکل درست، قانون اس ناممکن صورتحال کو مزید قائم نہیں رکھتا۔ اچھا، دستاویز میں مشترکہ ذمہ داریوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ جی، فرض کریں 3 افراد مل کر ایک شخص کے 3,000 روپے کے مقروض ہیں، تو قانون قرض خواہ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ کر پوری رقم وصول کر لے۔ یعنی وہ سب کے پیچھے الگ الگ بھاگنے پر مجبور نہیں۔ ہاں، اور جس ایک شخص نے پوری رقم ادا کی ہے وہ بعد میں باقیوں سے ان کا حصہ قانونی طور پر مانگ سکتا ہے۔ یہ تو کافی عملی بات ہے۔ اب ذرا وعدہ خلافی کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ جب کوئی وعدہ توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تب بات آتی ہے زر تلافی یا معاوضے کی، اور اس حوالے سے ایک انتہائی اہم قانونی اصول ہے کہ زر تلافی صرف اس نقصان کا ملتا ہے جو قدرتی طور پر اس وعدہ خلافی کا براہ راست نتیجہ ہو۔ بالواسطہ نقصانات کا نہیں؟ نہیں، دور دراز کے یا بالواسطہ نقصانات کا معاوضہ نہیں ملتا۔ اس پر وہ بڑی مشہور مثال ہے دستاویز میں، ایک فیکٹری کی مشین کی۔ جی، ہیڈلے ورسز بیکسنڈیل والا کانسیپٹ۔ ہاں، کہ ایک فیکٹری کی مشین خراب ہو جاتی ہے اور مالک ایک کیریئر کو وہ مشین دیتا ہے تاکہ فیکٹری پہنچائے۔ اب کیریئر بلا وجہ تاخیر کرتا ہے جس سے فیکٹری کئی دن بند رہتی ہے، اور فیکٹری مالک کو سرکاری ٹھیکہ نہ ملنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو کیا کیریئر اس سرکاری ٹھیکے کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہوگا؟ نہیں، قانون یہاں بہت نپے تلے انداز سے فیصلہ کرتا ہے۔ کیریئر صرف فیکٹری بند رہنے کے اوسط منافع کا ذمہ دار ہے، سرکاری ٹھیکے کا نہیں، کیونکہ اسے اس خاص ٹھیکے کا پہلے سے علم ہی نہیں تھا۔ قانون کہتا ہے کہ آپ کسی پر اس کی سوچ اور علم سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، ورنہ تو ٹرانسپورٹ کا پورا نظام ہی بیٹھ جائے گا۔ بالکل، اگر فیکٹری مالک نے مشین دیتے وقت بتا دیا ہوتا تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ صحیح۔ اب ہم آتے ہیں ان معاہدوں کی طرف جو ہم جانے انجانے میں کر لیتے ہیں، جنہیں معاہدہ نما تعلقات یا کوازی کانٹریکٹس کہتے ہیں۔ جی، کبھی کبھار ہم رسمی معاہدہ نہیں کرتے لیکن قانون ہم پر ذمہ داریاں ڈال دیتا ہے۔ جیسے گمشدہ اشیاء کا ملنا۔ ہاں، اگر کسی کو سڑک پر کوئی پڑی ہوئی چیز مل جائے اور وہ اسے اٹھا لے تو قانون کے مطابق اس کی ذمہ داری ایک امانت دار جیسی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ چیز اس کی ملکیت نہیں بن جاتی؟ نہیں، اس پر فرض ہے کہ اصل مالک کو ڈھونڈے اور چیز واپس کرے۔ اور اگر غلطی سے رقم مل جائے، جیسے اے اور بی مشترکہ طور پر سی کے 100 روپے کے مقروض ہیں، اے اکیلے رقم دے دیتا ہے اور بی لاعلمی میں دوبارہ وہی رقم سی کو دے دیتا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ سی وہ دوسری بار ملنے والی رقم واپس کرنے کا پابند ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ واپسی کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ قانون کا وہ پہلو ہے جو غیر منصفانہ مالی فائدے کو روکتا ہے۔ اور اسی میں ایک ہمدردی کا پہلو بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پاگل شخص کو ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے تو وہ پاگل شخص کی جائیداد سے اس رقم کو وصول کرنے کا حقدار ہے۔ یہ قانون کی نظر میں انصاف کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے، کمزور کا تحفظ بھی اور مدد کرنے والے کا نقصان بھی نہیں۔ بالکل، یہ ثابت کرتا ہے کہ قانون صرف پابندیوں کا نام نہیں۔ تو پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1872 کا معاہدہ ایکٹ محض کتابوں میں بند کوئی قانون نہیں ہے۔ جی، یہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ آزادانہ رضامندی، جائز مقاصد اور نقصان کی تلافی کے اصول آج بھی اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب ہم دکان سے کچھ خریدتے ہیں یا سڑک پر پڑا بٹوا اٹھا لیتے ہیں۔ معاشرے کا پہیہ چلانے کے لیے یہ اصول ناگزیر ہیں، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال آتا ہے۔ جی بتائیے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1872 کے اس قانون کے آزادانہ رضامندی اور بے جا دباؤ کے سخت اصولوں کی کسوٹی پر ہم آج کل کی ڈیجیٹل دنیا کو پرکھیں، ڈیجیٹل دنیا کے ایگریمنٹس کو؟ ہاں، وہ جو طویل اور پیچیدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جنہیں ہم بغیر پڑھے بس ایک کلک سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں ایسا۔ تو کیا وہ واقعی ایک جائز اور آزادانہ معاہدے کہلانے کے مستحق ہیں، یا جدید ٹیکنالوجی کی پیچیدگیوں تلے یہ قانون کی نظر میں محض ایک وہم اور ایک نیا دھوکہ ہے؟ یہ تو واقعی ایک انتہائی فکر انگیز سوال ہے۔ کیا ایک کلک ہماری مکمل رضامندی وہ ظاہر کرتا ہے؟ سننے والوں کے لیے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی شاندار سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے جائزے تک کے لیے سوچتے رہیے اور باخبر رہیے۔